اس لیے امیر معاویہ کے بارے میں آپ لوگ کو تقریر سیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے مقدس صحابی ہیں جن کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، جن کو لعنتان کرتے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ وہ صحابی رسول ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے دعا کی تھی اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وہدی وادہن عذاب وقہن عذاب. اللہ کے نبی نے کسی صحابی کے لیے اگر دعا کیا ہو وہ حضرت امیر معاویہ ہے. آپ نے دعا مانگی تھی اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، یعنی قرآن کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما اور عذاب سے حضرت امیر معاویہ کو بچا لے. جس نبی نے حضرت معاویہ کے لیے دعا کیا ہو وہ نبی جن کی دعا باجے علاوہ سے ٹکراتی ہوتی ہے، زمین بھی چلتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہلتا ہے، شجر اپنے جگہ سے پھیلا سکتا ہے، لیکن نبی کی نبی نے جو دعا کی ہے وہ دعا رد نہیں کی جا سکتی ہے، بلکہ قبول کی جا سکتی ہے. تو جس نبی نے جس صحابی کے لیے دعا کیا ہو کہ اللہ معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما اور معاویہ کو عذاب سے نجات عطا فرما. بتائیے جو لوگ حضرت میرے معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا میدان محشر میں، کیونکہ وہ صحابی رسول ہے. آگے میرے آقا نے حضرت میرے معاویہ کے لیے دعا کی تھی اللہم اجعل ہادی مہدیہ، اے اللہ مجھے ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، میرے معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے، ہدایت دینے والا بنا دے. وحدی بہی نا لوگوں کو ان کے ذریعے ہدایت عطا فرما. جس نبی نے جس صحابی کو کہا ہو کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، ہدایت یافتہ بنا دے اور لوگوں کو ان کے ذریعے ہدایت نصیب فرما. بالآخر اس نئے صحابی کو گالی دینا، اس کو لعنت کرنا کتنا بڑا عظیم گناہ ہے. ان کا حشر ہے. صحابی کا مرتبہ تک کتنا ہے؟ دنیا میں کتب ہو، غور ہو، افعال ہو، چاہے کتنا ہی بڑا مرتبے کا انسان ہو، ایک ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے. ادنا سا صحابی ہو اس کے مرتبے کو بڑے بڑے کتب ہو خواجہ نہیں پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ اسلام کی شاخ میں، اسلام کی آبیاری میں، اسلام کے فیاض میں جس طریقے سے صحابہ کرام نے کردار ادا کیا ہے یہ اولیاء کرام ادا نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ پتھر پہ رہ کر پتیاں کھا کر صحابہ کرام نے اسلام کو بڑھایا ہے، اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے. آج اس اسلام پھیلے اسلام پر ہمارا عمل نہیں ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں. کہنے کی بات یہی ہے کہ ایک بات یہ کہ مختصر بیان کر دو. حضرت امیر معاویہ رائٹر سے لکھے نبی کے، ہمارے نبی کے 13 رائٹر تھے لکھنے والے، یعنی جو وحی رب کی طرف سے آتا تھا تو لکھنے والے جو کاتب الوحی بولا جاتا ہے اسے عربی زبان میں، تو 13 کاتب وحی تھے اور کاتب خطوط بھی تھے، لیٹر لکھنے والے تھے، کہیں کہیں سے پیغام پہنچاتے تھے. نبی سے پیغام کیسر و کسرا جہاں کہیں بھی بھیجنا ہوتا تو اس خط کو لکھنے والے 13 آدمی سے صحابہ کرام، ان میں سے حضرت امیر معاویہ اور حضرت زید تھے سب سے اونچا مقام رکھا کرتے تھے. جو صحابی کاتب وحی ہو اور کاتب خطوط ہو ان کے مقام کا کیا اندازہ ہوگا. برادران ملت اسلام، اب یزید کون تھا مختصر میں بیان کر دوں. یزید کون تھا؟ یزید وہ شخص تھا، وہ بنی امیہ کا وہ بہت شخص تھا جن کی پیشانی پر نواسہ رسول کے قتل کا سیاہ خطبہ ہے جو قیامت تک ان کے پیشانی پر قائم رہے گا. یہ بدبخت 25 ہجری میں پیدا ہوا. یزید کا پیدا ہوا تھا 25 ہجری میں پیدا ہوا، اور جب یہ حکومت حضرت عبداللہ پر مشکل ہے، اس کی حکومت میں شراب عام ہو گئی تھی، دائم الخمر لوگ ہو گئی تھی، تاریخ القواس ہو گئی تھی. بیت المال کا خائن میں ظاہر کیا کہ حضور آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اہل کوفہ نے آپ کو دھوکہ دیا ہے. اس وقت یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت تھا، امام علی مقام کی امامت فرمائی ہے، آپ کے اقتدا میں لوگ نمازیں پڑھی ہے. اس کے بعد حضرت علی نے کہا حضور آپ کہیں الگ سے چلے جائے، میں اپنا لشکر لے کر واپس چلا جاتا ہوں. برادران ملت اسلام، پھر آپ کے امام علی مقام کا قافلہ 2 محرم الحرام 6 ہجری کو ایک مقام پر پہنچتا ہے. اس وقت
مقام پر پہنچتے ہی آپ کی سواریاں آپ کے جانے ہاروں کی سواریاں رک جاتی ہے، وہ آگے نہیں بڑھتی ہے۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں سے کہا اے میرے ساتھیوں بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مقام ہے جہاں پر یہ سواریاں